اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ مہدویت کے عنوان پہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہے، اور اس سلسلے میں مختلف موضوعات پہ بحث کی جا سکتی ہے، جس میں سے ایک موضوع ہے علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اس موضوع کے اوپر بہت سارے احادیث کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہزاروں احادیث اس سلسلے میں موجود ہے صرف علامات کے اوپر، یعنی بے انتہا علامات، یعنی چاہے آپ کتاب بحار الانوار کو اٹھائیں یا اکمال الدین و تمام النعمہ کو اٹھائیں یا الغیبہ مرحوم توسی رحمہ اللہ علیہ کو اٹھائیں، یا بہت ساری اور کتابیں اگر آپ اٹھائیں گے تو یقیناً وہاں پر بہت سارے علامات ذکر ہو چکے ہیں، اور علامات میں تقریباً ایک تعداد جو ہے علامات کی اگر کہا جائے کہ وہ پائے تکمیل تک بھی پہنچ چکے ہیں، تو یہ بات بھی بہرحال حقیقت پر مبنی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں، انشاءاللہ والعزین سے ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اسی علامات کے متعلق۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہے حضرت علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ ان سے سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل جی جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، اور ساتھ میں بہرحال عرض معذرت بھی پیش کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم پہ ہم نے آپ کو اطلاع دی، بہرحال ظاہر ہے کہ قبلہ آپ کی مصروفیات نہایت ہی زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال آپ مولا کے خدمت میں، جس کو کہا جائے مولا کے نام پہ آپ حاضر ہوئے، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں۔ اور جی بسم اللہ۔ سیدی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کام نہ آپ کا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ کسی اور فرد کا۔ بے شک بے شک۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کام کسی خطیب کے، کسی عالم کے، کسی طالب علم کا محتاج ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ جی بالکل۔ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے تمام امور ان کی اپنی مشیت الہی اور ان کی اپنی ارادے کے محتاج ہیں۔ بے شک۔ تو جب وہ جس کام دینا چاہتے ہیں وہ اسی کو منتخب فرماتے ہیں۔ میں یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، کوئی اس میں شکریہ کی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مولا آپ کو سلامت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گناہ گار انسان ہوں، اگر مولا ہی کا امر میرے لیے ہے تو میرے لیے اس سے بڑی غنیمت کیوں نہیں ہے۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں۔ قبلہ ابھی ہم 2 منٹ پہلے تو اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سلامت رہیے۔ قبلہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بہت سارے علامات جو ہے وہ کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، چاہے وہ کتاب الغیبہ توسی ہے یا اکمال الدین ہے، یا اور بہت ساری کتابیں جس میں بہت سارے علامات ذکر ہوئے ہیں۔ تو سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا علامات ظہور ہی پر ہماری توجہ مرکوز رہنی چاہیے، یا اس کے علاوہ کوئی ہماری ذمہ داریاں بھی ہے جو اس دور میں اس کا انجام دینا ضروری ہے؟ اگر اس پر آپ ذریعہ وضاحت فرمائیں تو۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔
گزارش حاضرین سامعین و ناظرین، ہم نے گزشتہ اپنے پروگرام میں بات کو اس نتیجے تک پہنچایا تھا، سوال اسی سے ریلیٹڈ آ گیا اتفاقاً، جی کہ بنیادی طور پر علامات ظہور کی طرف بہت توجہ دی جا رہی ہے اور دی جاتی ہے، جی جبکہ علامات کے ساتھ ساتھ شرائط ظہور کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے، بے شک کیونکہ جب تک یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جب علامات کے ساتھ شرائط ظہور پوری نہیں ہوگی جی تو پھر علامات کا صرف ظاہر ہو جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے، یقیناً چونکہ ہم حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور جی اسی بات کی طرف حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہیں شیخ مفید علی اللہ مقامہ کو جو اپنی توقیع لکھی تھی، اس میں شکوہ بھی اسی بات کی طرف کیا گیا تھا۔ جی اصل مشکل یہ ہے، جیسا کہ آپ تذکرہ فرما رہا ہے کتاب الغیبہ کو لے لیں یا باقی اس سے مربوط دوسری کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، جی اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ شرائط اور علامات دونوں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، بے شک چونکہ علامات کو اگر ہم لے کے بیٹھ جائیں تو یہ تو شاید صدیوں سے ایسی کئی علامات گزر چکی ہیں اور پھر بالکل بھی آ جائیں گی، انشاءاللہ گفتگو میں آگے جا کر ایک دو مثالیں بھی پیش کریں گے، لیکن صرف علامات کافی نہیں ہے، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، صحیح مشروط ہیں دوسرے کے ساتھ، جب تک شرائط پوری نہیں ہوگی، ورنہ اخبار جو ہمیں علامات کی ملتی ہیں وہ سچی ثابت نہیں ہو سکتی، جی چونکہ بہت ساری ایسی علامات پیش کی گئی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، جی تو جب تک وہ شرائط کے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر ان کا پورا ہونا مشکل ہو جائے گا، پھر اس اخبار کو بھی ہم اس پر بھی تحقیق شروع کر دیں گے، یہ روایت ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، بالکل تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہمیں علامات کے ساتھ شرائط ظہور پر توجہ دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک جی ہاں، جب تک شرائط ہمارے سامنے نہیں ہوگی، ہمیں علامات کے یاد کرنے کا، علامات کو بیان کرنے کا، چونکہ اب جو ظاہری طور پر جو فی زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت ساری علامات ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اس جی سے ہم صدیوں پہلے بھی اس کئی علامات ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن ظہور کو معصوم کا فرمان بھی ہے کہ جو ظہور کا وقت طے کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، جی ہم طے نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، یہ شرائط ظہور اور علامات ظہور میں اگر آپ کچھ فرق واضح کر دیں مومنین کے لیے، چونکہ میرے خیال میں ضروری ہے اس میں جو ہے وہ تمیز کرنا کہ یہ کیا چیزیں ہیں در حقیقت۔ جزاک اللہ، یہ بہت اہم سوال ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ شرائط ظہور کیا ہے، علامات کے ساتھ شرائط کیا ہے؟ مثلا آگ کا کام ہے جلانا، جی ٹھیک، صحیح آگ آپ جس کوسوں دور جل رہی ہو جی تو وہ کسی چیز کو اس وقت تک جلا نہیں سکتی جب تک وہ اس کے قریب نہ ہو۔ بے شک صحیح اسی طرح جس طرح دھوئیں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آگ جل رہی ہے، جی لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم وہاں پر دیکھیں گے، اس کے قریب ہوں گے، اس کا احساس ہمیں تب ہوگا۔ اسی طرح علامات کا بھی کے ساتھ شرائط کا بھی ہونا ضروری ہے، مثلا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی جو ظہور کی علامت یہ ہے فلاں، جی اب علامت ظاہر ہو گئی، اور اگر ظہور نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامت ظاہر ہوئی ہے لیکن وہ شرائط ظاہر نہیں ہوئی جو علامت کے ساتھ مربوط تھیں، بالکل۔ تو ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آپ جتنی احادیث لے لیں، جتنی روایات لیں جو علامات کی ہیں، اگر اس میں شرائط کا ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی کافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ ہمارے بزرگان علماء اعلام جو خدا ان کے درجات بلند فرمائے، الہی آمین، جنہوں نے اس موضوع پہ بہت دقتیں کی، بہت سارا مواد میٹر اکٹھا کیا، وہ فرماتے ہیں کہ شرائط کا اور علامات کا ربط حقیقی ہونا ضروری ہے، صحیح، کیونکہ وہ ظہور کے لیے ایک سبب اور علت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جی اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ علامات کا ظہور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ظاہری ہے، صحیح، کیونکہ وہ اس کے لیے آپ کے ظہور کی جانب رہنمائی تو کرتی ہیں، جی لیکن اس کے حقیقی ظاہر ہونے کے لیے وقت کا تعین نہیں کر سکتی۔ صحیح، مثلا جو روایات ظہور کی علامات کے طور پر بیان ہوئی ہیں ان میں اکثر ضعیف روایات ہیں، پہلی جی بات، جی بالکل پھر ان کے درمیان کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، صحیح، یہ علامت ہوگی پھر کہتے ہیں یہ علامت ہوگی۔ تیسری بات، مثلا ایک علامت یہ ہے کہ سید حسنی کا شہید ہونا،
یہ جی علامات ظہور ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں۔ صحیح، اور اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو بہت صدیوں پہلے بہت ایسی شہید کئی ہوئے، سادات حسنی سادات جی شہید جی ہو چکے ہیں، بالکل بالکل بنو امیہ کے دور میں، عباس کے دور میں۔ بالکل ایسی ہے، تو گو اس ایسی روایات کو ہم کسی مخصوص سیدزادے کی ذات مقدس کے ساتھ منطبق تو کر سکتے ہیں، جی لیکن اس پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ صحیح، مثلا ترکوں کا عراق کے مابین بین النہرین جزیرے میں پڑاؤ ڈالنا، یہ بھی علامات ظہور میں سے ہے، جی اور یہ ایسا عثمانیہ دور حکومت میں ترک کر چکے ہیں۔ صحیح بالکل، اس کے علاوہ مثلا سیاہ جھنڈوں کا مشرق کی طرف سے بلند ہونا، جی یہ بھی کئی مرتبہ دیکھا جا چکا ہو ہے، چکا ہے، جی یقیناً، یعنی یہ ایسی نشانی کئی مرتبہ آ چکی ہیں۔ بالکل، اب سوال میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اپنے ناظرین کو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بسم اللہ، اور خدا کرے کہ میں بات سمجھا سکوں اور بسم اللہ، ہمارے ناظرین کے اذان مقدس تک ہماری بات پہنچ جائے مولا اور ان کے سلامت دلوں پر رکھے، نقش بھی ہو جائے۔ الہی امین انشاءاللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علامات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جی کوئی علامت ہمارے بس میں نہیں ہے، صحیح، لیکن شرائط ظہور ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے بس میں ہے، ہماری دسترس میں ہے۔ تو لہذا ہم صحیح، علامات کا انتظار کریں اور شرائط کو خود پورا کریں۔ مثلا ایمان، تقوی، اخلاص عمل، عمل صالح کا انجام دینا، یہ شرائط ظہور میں سے شامل ہے۔ صحیح، میں سوال کرتا ہوں اپنے ناظرین سے، جی اپنے حاضرین سے، اپنے سامعین سے، جی کہ اگر علامات پوری ہو جائے اور ظہور مقدس ہو جائے جی اور ہم میں وہ شرائط نہ پائی جاتی ہوں صحیح، جو حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ریت میں ہونی چاہیے، جی تو صحیح، ہمیں زور کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ ہم اس زور سے کیا استفادہ حاصل کریں گے؟ کچھ نہیں، ہم عیاذ باللہ اس وقت کیا امام کے ناصرین میں، امام کے حامیوں میں کھڑے بھی ہو سکیں گے یا نہیں؟ جی یہ بات قابل ہے۔ نہایت ہے، تو ہمیں وہ شرائط اپنے اوپر لاگو کرنی ہے، اپنے آپ کو امادہ تیار کرنا ہے۔ میں تیسرے دن سے مسلسل آپ کے میں نمبر پہ بھی میسج بھیج رہا ہوں، جی بالکل، میں مسلسل اپنے ناظرین کو کہہ رہا ہوں 1 گھنٹہ حجت خدا کے لیے، اگر 24 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹہ بھی اپنے امام وقت کو دے دیں تو میں سبحان یہ اللہ، سمجھتا ہوں کہ جس سبحان طرح اللہ، ہم رسوائی اور ذلت کے زمانوں میں اور گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے اس کا بندوبست ہو سکتا ہے، بے شک، چونکہ اس زمانے میں توسل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، سبحان اور یہ اللہ، شرائط امام سبحان اللہ، ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف میں شامل ہے۔ بے شک، تو ہمیں اپنے امام کے ظہور سے پہلے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ ایسا بننا ہے، اس قابل ہونا ہے، یہ شرائط ظہور ہے کہ صحیح، یعنی میرے ظہور کو درک کون کر سکے گا، جی حجت خدا کے ظہور میں شامل کون ہو سکے گا، امام کی فوج میں کون جا سکے گا، امام کی زیارت سے مشرف۔ اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے، ہم حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے حضور پیش ہو سکیں۔ الہی آمین، ہمیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اب ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، خود سے سوال کرنا ہے، جی بالکل، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں دنیا کی ہر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، جی لیکن کم از کم انسان سے انسان کا ضمیر جو اس کا مفتی ہے، جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ صحیح، اگر آپ اپنا خود احتسابی شروع کر دیں، خود سے پوچھنا شروع کر دیں کہ میں نے اپنے امام کے لیے کیا کیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں رحیم یار خان اور اپنا ضلع بکر اور ضلع علیہ میں اور جی گلگت میں گیا ہوا تھا، جی آیت اللہ ماشاء شیخ اللہ، یعقوبی کے ادارہ یعقوبی فاؤنڈیشن اس کے حوالے سے، جی اور وہاں پر میرے علماء ائمہ مساجد سے ملاقات تھی، جی اور میں نے یہی سوال کیا۔ اب میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 10 سال 20 سال 25 سال حوضات مقدسات میں زندگیاں گزار کے آئے ہیں، خدا را اپنے آپ سے پوچھ کے مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جس امام کے نام پر ہم نے اتنی زندگی گزاری، اتنا مال امام کھایا، جی ہمارے بچے پیدا ہوئے، ان کی تربیت ہوئی، ان کی تعلیم ہوئی، بڑے چڑھے پروان چڑھے، جی، ہم نے اس امام کا حق کتنا ادا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا، کہ جس کی اللہ وجہ سے دنیا باقی ہے اور اس کا صدقہ ورا کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہم نہیں کھا رہے؟ بے کیا شک، ہماری اولاد نہیں کھا رہی؟ بے شک، کیا ہمارے بچے نہیں کھا رہے؟ یقیناً، کیا زندگی کے ایک سانس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یقیناً، اور اگر ہم اس سانس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے تو یہ سانس جو آ جا رہی ہے، جی اس میں ہماری کوئی ذاتی مشقت شامل ہے؟
نہیں. اس میں ہماری کوئی انویسٹمنٹ شامل ہے؟ نہیں. یقیناً. الذی ببقاء بقیت الدنیا، اللہ. یہ اس ذات مقدس کے وجود اقدس کا صدقہ ہے کہ ہم یہ سانسیں لے رہے ہیں. بے شک. تو میرا سوال ہے اپنے دست بستہ اپنے سامعین سے، اپنے ناظرین سے، میری گفتگو سننے والوں سے میرا سوال ہے، خدا را اپنے آپ سے پوچھ کے مجھے بتائیے کہ ہم جس کی ریت ہیں، ہم جس کے صدقے سے سانسیں لے رہے ہیں، اللہ. ہم جس کا صدقہ کھا رہے ہیں، اللہ. کیا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کیا ہے؟ نہیں. ہم نے کوئی ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر وہ ابھی تشریف لے آئیں تو کیا ہمارا گھر اس قابل ہے؟ کیا ہمارے گھر کا کوئی ایک کمرہ اس قابل ہے؟ کیا ہمارے گھر کا کوئی ایک برتن اس قابل ہے؟ کیا ہمارے گھر کا صوفہ، چارپائی، کرسی اس قابل ہے کہ ہم اپنے امام کو وہاں پر بیٹھنے کے لیے استدعا کر سکیں؟ خدا، وقت بڑا تیزی سے آگے جا رہا ہے. ہم اس وقت تک انتہائی غفلت کے خواب میں سوئے ہوئے ہیں. بے شک. اور یہ غفلت بالکل قابل برداشت نہیں ہے. بے شک. خدا کے لیے اپنے آپ سے خود سوال کرو کہ ہم جس امام کی ریت ہیں، ہم نے اس کے لیے کیا اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے؟ جی. ہم نے اپنی اولاد کو کتنا آمادہ تیار کیا ہے؟ جی. اپنے مال و اسباب کو کتنا اپنے امام کے لیے تیار کیا ہے؟ یہ شرائط ظہور ہے اللہ کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں الحمدللہ. آپ مرکز نجف اشرف اور کربلا مولانا مجھ سے بہتر. خدا، میں آپ کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. علماء کرام کا یہ واقعہ کون نہیں جانتا کہ عالم دین استغاثہ بلند کرتے ہیں امام سے ملاقات کا، اور 40 دن تک ملاقات نہیں ہوتی. جب 40ویں دن ہم مشغول ہوتے ہیں تو دروازہ بجتا ہے. دروازے پہ جا کر پوچھتے ہیں کون؟ فرمایا حجت خدا. مولا 1 منٹ رکیے، میں بھی آ رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ جو 40 دن تک استغاثہ کر رہے تھے، اگر امام کے بیٹھنے کے لیے بھی بندوبست کیا ہوتا تو کہ امام علیہ السلام کو یہ کہنے کی نوبت آتی کہ مولا 1 منٹ رکیے، میں آ رہا ہوں؟ اللہ. نہیں. ہمارا گھر اتنا آمادہ تیار اور مسجع ہونا چاہیے اپنے امام کے لیے. ہمارے گھر کی ہر چیز امام کے انتظار میں اتنی بےتاب ہونی چاہیے کہ جو ہی دق الباب اور کوئی کہے کہ میں حجت خدا ہوں تو ہم ہاتھ جوڑ کے ساتھ جھکا کے آئیے مولا، ہم آپ کے سبحان اللہ. بے شک. بے شک. یہ شرائط ہے، بے شک. یہ شرائط ظہور ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ تیار رکھیں. سبحان. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو آمادہ تیار نہیں کیا تو خدا را اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اس دعا مانگنے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم خود امام کے بلانے کے لیے ذہنی، ایمانی، روحانی، بدنی، ظاہری، باطنی طور پر آمادہ اور تیار نہیں ہے. خدا کے لیے میں ایک طالب علم سے ملکہ شام کی چوکھٹ سے میں نے علم کی خیرات لی ہے، اور میں بیوی کا واسطہ دے کر اپنے ناظرین سے دست بستاز کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم نے غفلت کی بہت زندگی گزار لی ہے. بے شک. اب ہم اپنے مولا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اگر اگلے جمعہ امام آ جائیں، 2 دن بعد جمعہ ہے، تو ہم کم از کم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ مولا 2 ساعت پہلے سے ہی میں آپ کے لیے تیار ہو چکا ہوں، میں آپ کے آنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے ہمیں شرائط ظہور پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ علامات اور شاید دونوں اکٹھی ہو سکے، اور حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے زیارت مقدس سے ہماری یہ گناہ گار آنکھیں مشرف ہو سکے. الہی آمین. اب معاف کیجیے گا. بسم اللہ. چیزیں ہمارے بس میں ہیں، ایمان ہمارے اختیار میں ہے، تقوی ہمارے اختیار میں ہے، عمل صالح ہمارے اختیار میں ہے. بے شک. امام علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے. بے شک. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ہم ان کو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ شرائط ہم نے پوری کرنی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری ہو رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ سورہ سجدہ. اللہ اکبر. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. اللہ اکبر. یہ کس کا انتظار؟ یہ کس کے انتظار کے لیے ہو خدا، اور کس کی فتح مبین کے اعلان ہو رہے ہیں؟ اللہ. ہاں عزیزان گرامی، اور اس لیے صورت غالباً الانعام میں ارشاد ذات واجب ہوتا ہے هل ينظرون
جی الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا اللہ لم تکن امنت من قبل، یعنی ہمیں حجت خدا آ جائے تو بسم اللہ کے بلا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہم اس وقت کو درک ہی نہیں کر سکیں گے، اس لمحے تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے جب تک ہم پہلے سے ایمانی طور پر آمادہ اور تیار نہیں ہوں گے. بے شک بے شک. تو ہمیں صرف دعائے انتظار امام زمانہ، تعجیل امام زمانہ تک اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر لحاظ سے، ظاہری باطنی طریقے سے، بدنی روحانی لحاظ سے آمادہ تیار رہنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ عمل صالح کا انجام دینا اور اپنے آپ کو صاحب تقویٰ بنانا ہے. بے شک بے شک. جی بسم اللہ. مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. علامہ صاحب نہایت ہی خوبصورتی سے، یعنی جس طریقے سے آپ نے توضیح دی، بہت ہی متاثر کرنے والی اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے. مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں. جی کہ آپ سلامت رہیں، حجت خدا اولا سلامت رکھے. قبلہ اگر زحمت نہیں ہے تو کچھ اور سوالات کا سلسلہ بھی ہے، ان کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر زحمت ہے تو بہرحال آپ جیسے کوئی مسئلہ. مولا سلامت رکھے. قبلہ ایک سوال جو کہ یقیناً ہم سب کے ذہن میں ہیں، دجال کے متعلق بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. حتیٰ اگر کوئی حکمران بھی ہے جو کہ جس کو کہا جائے کہ جو ناانصافی کرتا ہو، جو ظالم ہے یا لوگ ان سے ناراض ہے، ان کو بھی دجال سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو پھر اگر ہم کتابوں میں دیکھیں تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ بھی یہ دجال جو ہے، جس کو کہا جائے کہ بڑا گہرا تعلق ہے کتابوں کے اعتبار سے. تو سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کا تعلق کس جنس سے ہیں. اگر اس پر آپ ذرا وضاحت فرمائیں تو آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں گے. جزاک اللہ سیدی، خدا آپ کو سلامت رکھے. بس آپ کے چونکہ نظام ایسا ہے کہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، ورنہ اس بات کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے اور پھر بات آدمی وضاحت کر سکتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آج کے آپ کے اس لیکچر میں اپنی جو میری بساط ہے کے مطابق سلامت رکھے علائم امام زمانہ اور شرائط امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ دجال کا آنا یہ بھی ان شرائط میں شامل ہے. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں جو نشانیاں، جو علامتیں پیش کی جاتی ہیں جی وہ کسی انسان پر منطبق نہیں ہوتی. یقیناً. جی ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اس کو یہ کہہ کہ وہ کوئی انسان ہے تو پھر آپ اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے. صحیح. مثلا ابھی جو 1 سال مکمل ہو چکا، دوسرا سال ابھی جاری ہے، یہ جو کورونا وائرس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، صحیح. دراصل اس کے پیچھے بہت سارے معاملات پوشیدہ ہیں. جی. اور اب تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ہمارے پاکستان کے کامران یا عمران خان صاحب ہیں، کوئی مطلب یہ ٹی وی اینکر ہیں، جی جی عمران خان. جی انہوں نے ایک 17 منٹ کا جو ویڈیو کلپ میں انشاءاللہ میں آپ کو بھی بھیجوں گا، جی جی وہ بتایا ہے کہ دجال کے لیے شعر تیار ہو رہا ہے. گویا میں کہنے کی چاہ رہا ہوں جی جی یہ دجال کسی انسان پر منطبق ہونے والا لفظ ہرگز نہیں ہے. یقیناً. جی. اب اس کے لیے ہمارے پاس 2 صورتیں رہ جاتی ہیں. صحیح. یا تو ہم اسے ایک انسان ثابت کریں، بنائیں تو ثابت کریں. صحیح ہے. یا پھر روایات کا سرے سے انکار کر دیں. نہیں جی. بلکہ اس کے بارے میں جو اوصاف روایات میں موجود ہیں، صحیح، مغرب نے جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو جلغار اور کشیدگی شروع کر رکھی ہے، جی، اس کے تناظر میں اگر آپ صاحب الغیبہ کو پڑھیں جی تو انہوں نے بہت لطیف اشارہ فرمایا ہے. جی، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں جو فتنوں اور گمراہیوں کا زمانہ ہے، جی، اور اس میں دجال نے جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کی ہیں، جو اس کے لیے جال بنے جائیں گے، صحیح، ان کا مرکز اور محور مغربی تہذیب ہوگی. جی، وہ دجال ایک تہذیب بھی ہے، ایک کریکٹر بھی ہے، ایک کردار بھی ہے، اور اس کردار کے پس پردہ اس کا فتنہ بھی ہے. اللہ. جی،
جیسا کہ اب آپ کے سامنے ہے، کورونا کی وائرس جی کہاں سے ملے گی؟ جی فلاں سے ملے گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کو ویکسین لگانی پڑے گی۔ ویکسین میں کیا ہے؟ اس میں ایک چپ ہوگی جس کے ذریعے وہ موٹیویٹ کریں گے تمام انسانوں کو۔ یعنی یہ سارے دجالی فتنے ہیں جی جس کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے، ایمانی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی ایسی کوئی بیماری ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ جب انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے تو کہاں جاتے ہیں اس کے جراثیم؟ صحیح۔ لیکن یہاں مرنے والوں کے جنازوں سے نفرت کی جا رہی ہے، ان کو چہرہ نہیں دیکھنے جا رہا، جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں جا رہی۔ کیا ہو رہا ہے؟ جی یہ سب دجالی فتنے کی نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ اور جو بھی ان فتنوں میں گھس رہا ہے وہ خود ایک دجال کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اس لیے ہمیں مسلمانوں کو عملی طور پر یا تو اسلام سے نکل کر ان باطل پرستوں کے تمام باطل پروگراموں کا حصہ بن جانا چاہیے، صحیح۔ یا پھر ان کے مقابلے کے لیے ہمیں شرائط ظہور کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو عملی میدان میں ڈھال کر میدان عمل میں اتر کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے میں نے آج ایک کلام لکھا ہے، خدا گواہ ہے کہ اس وقت جتنی مغربی طاقتیں ہیں یہ بطرہ عرب ہے، عرب سے مراد وہ عرب جو یہودیت اور طاغوت کے دامن میں رہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ سارا عرب کی بات معذرت کیجیے نہیں کر رہا۔ صحیح۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اسی بات کی طرف غمازی کر رہا ہے۔ جی اور مجھے میں اس بات پہ بہت روتا ہوں سید، جی تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں صحیح، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بالکل۔ لوگ دجال کے لیے شہر بسا رہے ہیں، جی بالکل۔ اس کے لیے ماحول آمادہ کر رہے ہیں، جی اس کے لیے فوجیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، اللہ، اس کے لیے یہودیوں کو اور ان کے ہم مزاج لوگوں کو ایک جگہ بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استغفر اور اللہ۔ ہم جو حق پرستی کے دعوے دار، جی ہم جو 12 امامی کہلانے والے، جی جن کی حجتیں، جن کے ہاتھ کے پیشوا اللہ کی طرف بھیجے ہوئے ایسے ہوں کہ جن کے مقابل اور معیار کا صف انبیاء میں بھی کوئی نہ ہو سوائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان ذات کے، اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہم صلی اللہ، ان کے پیروکار ہونے کے باوجود، بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی حق کے لیے اتنے آماد و تیار نہیں ہیں جی جتنے باطل کے زمزمے، باطل کے پیروکار اپنے باطل پرستوں کے آمادگی کے لیے آماد و تیار ہیں۔ اللہ، تو کیا ہمیں اپنے ایمان پر فکر نہیں کرنی چاہیے؟ بے شک کرنی چاہیے، بے کیا شک، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا نہیں چاہیے یقیناً۔ کہ ہم کہاں سے آل محمد کو مان رہے ہیں؟ اللہ، ہاں، ہم آل محمد کو مانتے ہیں، آل محمد کی نہیں مانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ جب تک ہم آل محمد کی نہیں مانیں گے کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقیناً۔ خدارہ دجالی فتنہ بالکل تمہارے سروں پہ سوار ہو چکا ہے، ہر گھر میں داخل ہو رہا ہے، بالکل۔ اور اس کا بہترین علاج، بہترین حل صرف اور صرف یہی ہے کہ توسل امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی سوال کیا، فرزند رسول کوئی علائم میں سے آخری علامت بتائیے کہ حجت خدا کی آخری علامت کیسی ہوگی؟ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر پوچھا ہے تو سن، جی اگر کوئی ریوڑ اپنے مالک کے ساتھ ہو، جنگل میں پھر رہا ہو، شام ہو جائے اور اللہ، ریوڑ سے ایک بھیڑ یا بکری الگ ہو جائے اور اس کا ریوڑ اس سے جدا ہو کے چلا جائے اللہ اکبر، اور رات کی تاریکی چھا رہی ہو، جنگل کا ماحول ہو، اس بھیڑ یا بکری کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس اکبر، نے کہا مولا یہ کوئی پوچھنے اور بتانے والی بات ہے؟ اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جی کبھی اس طرف دوڑتی ہے، کبھی اس طرف دوڑتی ہے، منہ کھول کے فریاد کرتی ہے۔ اللہ، امام فرماتے ہیں سنیے گا، جب تک ہمارے ہر ماننے والے کی یہی حالت نہیں ہوگی اللہ کہ اپنے اکبر، حجت خدا اللہ اکبر، منہ کھول کے پکارے نہیں گانے، اس وقت تک وقت کے امام کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، کیا یہ امام نے نہیں فرمایا؟ بے شک۔ معاف کیجیے گا، جب پوچھا بسم گیا کہ اللہ، مولا بسم اللہ، آپ اتنی عبادت اختیار کر چکے، اس وقت امام علیہ السلام کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے، اللہ، اور امام نے سوالی سے کہا تو نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، چھپنا تو مجھے دشمن سے چاہیے تھا، میں ماننے والوں سے کیوں چھپ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، میں ماننے والوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کیوں ہوں؟
ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول یہی تو میں سوال کر رہا ہوں. تو مولا نے روتی ہوئی آنکھوں سے، اور یہ جملے ہیں روایت کے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہچکی لگ گئی، سبحان اللہ، روتے روتے ہچکی لگ گئی. اللہ، اور ہچکی لگے ہوئی امام نے اپنے لبوں کو متحرک کر کے فرمایا کہ مجھے اپنے ماننے والوں کی بدعمالیاں اور بد کرداریاں ان کے سامنے آنے سے مجھے روکتی ہیں. اللہ اکبر. میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جی بے کہ میں شک، نے اپنے امام کے لیے کتنا زمینہ سازی کی ہے، بے شک، بے شک. کتنا کردار اپنا درست کیا ہے، کتنا اپنے معاشرے کو درست بنایا ہے. جی ہمارے یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایک عجیب سی منطق جاری ہو گئی ہے، جی جیسا کہ وہ فرمان رسالت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بنو امیہ کے لونڈے اللہ، تختوں پہ بیٹھ جائیں گے اور وہ اسلام کرتے ہیں، پرچہ کرتے ہیں. یہ صورت ہے ہمارے ہاں ہو گئی ہے کہ چند لونڈوں نے مذہب کا ٹھیکہ سنبھال لیا ہے صحیح، اور وہ مذہب کو تباہ کر رہے ہیں، مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذہب کی توہین کر رہے ہیں، بے شک، اور بے ہم شک، تماشائی بنے بیٹھے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں. بے شک، خدا را آپ کو سنبھال لیں، نہیں تو حساب آپ کو دینا ہے، شیعوں کو دینا ہے. بے شک. قیامت کا دن کسی اور کے لیے ہوگا، کسی اور کا حساب ہونا ہے. ہمارا آپ کا حساب رجعت میں ہونا ہے، رجعت میں. جی ہمیں ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا، ہمیں ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا، جو ان کی محبت میں بحیثیت ان کی ریت. اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ تم بڑے آزاد پھرتے ہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح، مولا فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر جھپکنے کی دیر سے بھی کم وقت میں ہم تم سے غافل ہو جائیں اللہ، تو تمہارا دشمن تمہیں پسل کے رکھ دے. بے شک، بے شک. ہے افسوس کہ جو مچھر کے پر جھپکنے کی دیر میں بھی ہم سے غافل نہیں ہے. اللہ، ہم نے زندگی کے 55 سال اس ذات مقدس سے غفلت میں گزار دیے، اپنے زندگی کے 60 سال اس امام سے غفلت میں گزار دیے. اللہ، ہم نے اپنی زندگی کے 40 30 35 سال اس امام سے غفلت میں گزار دیے. کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ یقیناً نہیں، کیا یہ امام کی ریت ہونے کا اسلوب ہے؟ نہیں، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یقیناً. اب بھی ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور وقت ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی ذات مقدس کا فیض ہے، جی لطف خاص ہے جی کہ ہمیں عمر کے اس لمحے میں بھی جی یہ بات سمجھ اور آ رہی ہے اور ہم متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ بھی انہی کا فیض ہے. بے شک، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. بے شک. اس لیے دجال کے لیے دجال ایک کریکٹر ہے، جی دجال ایک تہذیب ہے، جی دجال ایک تمدن ہے، جی دجال ایک پروگرام ہے. جی اس کا حامی و ناحامی کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، جی. کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی روپ بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی پیکر ہیکل شکل بھی ہو سکتی ہے. بنیادی طور پر یہ ایک تہذیب اور تمدن کا نام ہے دجال. جی جناب علی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے واضح کر دیا کہ شاید لوگوں کے ذہن میں دجال کے متعلق کیا کچھ ہوگا، لیکن واقعاً چونکہ یہ ایک آپ کے بقول کے ایک کریکٹر ہے اور یہ ایک تمدن ہے جس کو کہا جائے دجال. قبلہ سوالات کا سلسلہ جتنے سوالات میں نے آپ سے کرنے تھے وہ تو کر لیے، اور آخر میں ہمارے پاس 4 منٹ بچتے ہیں. اگر آپ ملت کو اور قوم کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو قبلہ 4 منٹ ہمارے پاس درکار ہے. بسم اللہ کیجیے. سیدی میں بسم اللہ. من عالم کے من دانم، میں کیا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، مولا آپ کو سلام. لیکن میں ایک طالب علم ہوں، اس بات پر مجھے فخر ہے. بسم اللہ. میں نے ملکہ شام سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں کچھ لمحات گزارے ہیں، اس بات کا مجھے فخر ہے. بے شک. اور اسی بات کے ناطے سے میں ہاتھ جوڑ کے اپنی ملت سے دست بست التماس کرتا ہوں مولا کہ سلام. خدا را بہمی جھگڑوں کو چھوڑ دو، جی بہمی اختلافات کو ترک کر دو. یقیناً. ہر بات کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا. بالکل. میرا نظریہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. یار یہ جھگڑے تو وہ کرے جس کا کوئی پیچھے آنے والا نہ ہو. اللہ اللہ.
جب ہمارا وارث موجود ہے، بے شک، وہ تشریف لانے والے، تو کیوں نہیں اپنے ہم تمام اختلافات، جی ہم اپنے تمام عقیدتی اختلافات کو امام کے سپرد کر دیں؟ کس کا اللہ فیصلہ مولا کریں گے؟ اللہ اور ہم بجائے اس کے کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہوں، دست و گریبان ہوں، یہ اس سے بڑی دکھ کی بات ہو سکتی ہے۔ دجال کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے، جی تو کیا ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ صحیح، کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ میں اس لیے یہی ایک آپ کے ٹیلی ویژن کی طرح وساطت سے میں ہاتھ جوڑ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے، بسم اللہ، ملکہ شام کے ایک زبان ہونے کی حیثیت سے، مولا سلامت، امام حسین علیہ السلام کے ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے، میں مولا اپنی قوم سلامت، کے نوجوانوں کو، بزرگان کو، علماء کو، طلباء کو، مومنین کو، مومنات کو، عزاداروں کو ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، خدا کے لیے آپس کے اختلافات کو امام زمانہ علیہ السلام کے سپرد کر دو، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا کر کے آمادہ اور تیار کر لے، بے شک، تاکہ زمینہ سازی ہو جائے، ماحول سازگار ہو جائے، اور ہم یوں ہی اکٹھے اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اور مولا ہی انشاءاللہ، ہمارے فیصلے کریں گے کہ ہم میں انشاءاللہ، کس کا عقیدہ صحیح ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے۔ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا بند کر دو، توہین کا بند کر دو، علماء کی توہین خدا کے لیے بند کر دو، علماء سے اختلاف بے شک آپ کرو، آپ کا حق ہے اختلاف کرنے کا، لیکن کسی کی توہین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ خدا کے لیے ادب و احترام کا دامن تھام کے رکھو، احترام کرو گے تو احترام ہوگا، عزت دو گے تو عزت ہوگی، یقین، نہیں کرو گے تو کم از کم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی برگاہ میں اس بات کا ہمیں آپ کو سب کو ایک نہ ایک دن جواب ضرور دینا پڑے گا، اور اس وقت جواب اور سوال بہت سخت ہوگا، بے اس شک، کے لیے کسی قسم کا موقع نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم ان کے دامن محبت میں صحیح معنوں میں لپٹ کے جائیں گے تو ہماری آخرت انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ مولا بحق محمد محمد امام حسین ٹی وی کی تمام انتظامیہ کو سلامت رکھے، الہی اور آمین، ہمیں اسی طرح خدا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ اقدس میں ہم سب کو اجتماعی طور پر مولا اس قابل بنا دے کہ ہم الہی، سارے مومنین، سارے عزادار، سارے ماتمی، سارے نواخان، سارے عزاداران، طلباء، علماء، واعظین، خطباء، سب مولا کی بارگاہ میں اکٹھے پیش ہو سکے۔ الہی مولا آمین، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، الہی مولا آپ آمین، کو سلامت بکرامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ قبلہ امام حسین ٹی وی کی طرف سے اور ان کے تمام اراکین کی طرف سے ہم ایک دفعہ پھر بھی آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نہایت ہی خلوص کے ساتھ مولا آپ کے اس خلوص کا بدلہ مولا ہی دے سکتے ہیں۔ نہایت ہی آپ نے مخلصانہ طریقے سے جس طریقے سے مومنین کے لیے اپنے پیغام بہرحال دیے، مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ کے لیے قبلہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، لیکن پہلی سی میں وعدہ کرتا ہوں کہ پہلی سی انشاءاللہ العزیز میں آپ سے رابطہ کریں گے تاکہ آپ کو کوئی زحمت قبلہ نہ ہو۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ۔ التماس دعا، جب بھی انشاءاللہ سلامت رہے، فی امان اللہ، فی امان اللہ، یا علی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ غلام مصطفیٰ انصاری حفظ اللہ تعالی، اور بہت ہی اچھی گفتگو اور خلوص سے بھری ہوئی گفتگو فرما رہے تھے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کو اگر دیکھیں جس کا یقیناً جس کی انتہا غم والی انتہا ہو، جس کی ابتدا غم والی ابتدا ہے، تو ہم کیسے پھر اس کو بھول سکتے ہیں؟ اتنے بڑے جس کو کہا جائے کہ اتنے بڑے مقصد کو دیکھا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام نے کس چیز کے لیے امام نے ظہور کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بشریت کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ ظالمین جس کے ہم لوگ قاصر ہیں کہ ان کو ہم سزا دے سکیں، یقیناً ہم نہیں دے سکتے۔ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، ہماری اتنی بساط نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ ہماری امید جو آخری ہے وہ ہے حضرت منجی عالم بشریت، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بلکہ تمام مومنین کے لیے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا، اتنے مظالم، ظلم کی انتہا ہو گئے۔ لوگوں نے جس طرح لوگوں کو قتل کر دیا، یقیناً اس طریقے سے کوئی موذی جانور کو بھی قتل نہیں کرتا،
جس طریقے سے انہوں نے انسانیت اور بشریت کو جتنا قتل کر لیا، انتہا ہو گئی، مظالم حد سے زیادہ ہو گئے، دولت کے نشے میں آ کے لوگوں نے جو غریبوں کا برا حال کر دیا اور قتل و غارت شروع کر دی، اور چوریاں ڈکیتیاں، جس کو کہا جائے کہ ظالم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن مظلوم جو ہے وہ آج بھی کچھ نہیں کر پا رہا، یقیناً نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی اتنی قوت نہیں ہے، اس کی اتنی بساط نہیں ہے۔ مظلوم خاموش ہے، ظالم جو ہے اس کا بول بالا ہے۔ اب اس بشریت کے لیے ایک عقل کا تقاضا ہے کہ اس بشریت کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جو ان کی طرف سے، چونکہ خدا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے۔ ہم علم کلام میں پڑھتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اس کے تمام چیزیں جو ہے وہ عدالت پہ مبنی ہے۔ تو اگر خدا عادل ہے تو ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا عادل ہے تو اس دنیا میں انہوں نے اپنے عدالت کے لیے کہ وہ اس کی عدالت کو اجرا کر سکے، وہ انہوں نے امام کسی ایسی شخصیت کو بھیجنا ہے کہ جو آ کے ان مظلوموں کی طرف سے، ان ظالموں سے انتقام لے سکے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے، اور اگر کوئی عاقل ہے تو یقیناً خدا یقیناً۔ اب ممکن ہے کہ ایک شخص کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ آخرت میں ان کا انتقام لیا جائے گا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو عدالت قائم نہ ہو سکی۔ کیوں؟ چونکہ آخر میں جو ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی ہوئی ہے، مظلوم کے ساتھ اسی دنیا میں زیادتی ہوئی ہے، اسی دنیا میں اس کے ساتھ ظلم سے وہ اس دنیا میں دوچار ہو گیا۔ اب سزا اس ظالم کو آخرت میں ملے گی؟ اگر دیکھا جائے تو عدالت نہیں ہے۔ عدالت یہ ہے کہ اسی دنیا میں ہی یہ اپنے کفر کردار تک پہنچ جائے، اور اس کفر کردار کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ خدا نے اپنے عدالت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو بھیجنا ہے جس کو حضرت منجی عالم بشریت کہتے ہیں۔ منجی کا معنی ہوتا ہے نجات دینے والا، بشریت کو نجات دینے والا انہوں نے بھیجنا ہے، جس کو قائم آل محمد بھی کہتے ہیں صلوات اللہ علیہ۔ اور وہی ہے جو اس دنیا میں آ کے مظلوموں کے حق کے لیے انہوں نے آ کے قیام کرنا ہے اور مظلوموں کا انتقام لینا ہے، ظالم کو انہوں نے نیست و نابود کرنا ہے تاکہ خدا کی عدالت برقرار رہ سکے۔ اور انہی مظلوموں میں سے امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کے مظلوم کون ہے؟ چونکہ جب امام آئیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ الا انا یا اہل العالم انا جدی المظلوم قتلوہ عطشانا۔ فرمایا اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ کہ میں وہ شخصیت ہوں کہ جس کا جد امام حسین علیہ السلام کربلا میں، سرزمین کربلا میں حالت سے عطش میں، حالت پیاس میں وہ دنیا سے چلے گئے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا امام 5 دفعہ سب سے پہلے جو رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کے یہی جملے دہرائیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ عطشانا، کہ میرے جد امام حسین حالت تشنگی میں شہید کیے گئے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔